اسلام کے معنی کے اوپر آپ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا اسلم یسلم اسلام، اس کا مطلب ہوتا ہے امن حاصل کرنا، سلامتی حاصل کرنا، شانتی حاصل کرنا، امن و سکون کے ساتھ رہنا، اور امن پیدا کرنے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے تقریباً بیشتر اپنے انبیاء کرام اور رسول اعظام کو مبعوث کیا، اور سب کی دعوت یہی تھی کہ معاشرے کے اندر امن قائم ہو جائے، ملک کے اندر فساد دور ہو جائے۔ تو بھلا تمام کے تمام ائموں کی دعوت، تمام کے تمام رسولوں کی دعوت، نبیوں کی دعوت جب صرف اور صرف معاشرے کے اندر امن قائم کرنا ہو، سلامتی قائم کرنا ہو، تو پھر ڈگر راستے الگ الگ کیوں؟ یہ سوال بنتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے، اسلام کے اندر کوئی فرقہ نہیں ہے، مسلمان کے اندر فرقہ ہے۔ مسلمانوں نے اپنے اپنے گروہیں بنا لیے، اپنی اپنی جماعتیں بنا لی، اس کی وجہ سے فرقہ واریت کو عروج ملا اور آج ہم فرقے میں بٹ گئے۔ آئیے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور اسی حدیث کے ضمن میں انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جائزہ میں بغور سماعت کر رہا تھا، بغور بصارت دیکھ رہا تھا، غور سے دیکھ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے نماز ادا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ میرے دیکھتے دیکھتے صبح ہو گئی، یعنی رات کا وقت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا جائزہ خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو فجر کا وقت ہو گیا، اور فجر کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحاب کو نماز پڑھائی۔ جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے ملتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ بی ابی انت و امی لقد صلیت اللیلۃ صلاۃ ما رأیتک صلیت نحوها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، بی ابی انت و امی، آپ کے اوپر میرے ماں باپ فدا ہو، قربان ہو، اللہ کے رسول آپ نے آج رات ایسی نماز پڑھی، ایسی نماز پڑھی کہ جس کے مثل میں نے آپ کو کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا۔ بھلا وجہ کیا تھی؟ اللہ کے رسول آپ نے اتنی لمبی نمازیں کیوں پڑھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجل، یہ بات بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، حق کہہ رہے ہیں، شبہ نہیں ہے کہ میں نے بہت ہی لمبی نماز پڑھی۔ سنو، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا صلاۃ رغب و رہب، یہ نماز ایسی تھی، یہ نماز ایسی تھی جس نماز کے اندر دعا قبول ہونے کا چانس زیادہ تھا۔ ہم نے ایسی نماز پڑھی جس نماز کے اندر بہت زیادہ رغبت تھی کہ میں جو دعا کر رہا ہوں وہ قبول ہو جائے، ورہب، اور یہ نماز ایسی تھی جس نماز کے اندر ڈر بھی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ دعا کریں تو اللہ قبول نہ کرے، ایسی نماز تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، میں نے اپنے رب سے کیا کیا مانگا، ہم نے اتنی لمبی نمازیں کیوں پڑھی؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سألت ربی عز وجل ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة۔ کہ سائل جب سوال کرتے ہو تو سن لے، سألت ربی عز وجل، کہ ہم نے اپنے رب سے سوال کیا، ہم نے اپنے رب سے مانگا تین چیزیں، فأعطاني اثنتين، تو اللہ رب العالمین نے دو چیزیں ہمیں عطا کر دی، ومنعني واحدة، اور ایک چیز ہمیں نہیں دیا، منع کر دیا، یعنی وہ دعا قبول نہیں۔ کہ وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سألت ربی ان یہلکنا بما اہلک به الامم قبلنا فاعطانی، میں نے کہا ہے میرے پروردگار عالم، سألت ربی، ہم نے اپنے رب سے سوال کیا
کہ ہماری امت کو اس طریقے سے ہلاک نہ کرنا، برباد نہ کرنا جس طریقے سے اے اللہ رب العالمین تو نے پچھلی امتوں کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ فَأَعْطَانِي، تو اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول کر لیا اور مجھے وہ چیزیں عطا کر دی۔ یعنی میرے بھائیو، جس طریقے سے نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی کے ذریعے سے برباد کر دیا گیا، قوم عاد و سمود کو آندھی اور تیز تند ہواؤں سے برباد کر دیا، قوم لوط کو زمین کو پلٹنے سے برباد کر دیا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہماری امت کو اس طریقے سے ہلاک نہ کرنا، برباد نہ کرنا۔ پھر کہا اللہ کے رسول آپ نے دوسری چیز کیا مانگی؟ دوسرا سوال آپ نے اپنے رب سے کیا کیا؟ کہا سألت ربی، ہم نے اپنے رب سے سوال کیا اللہ یظہر علینا عدوا من غیرنا، اے اللہ رب العالمین پوری امت اسلامیہ کے اوپر کبھی کفر کا غلبہ نہ دینا، کافروں کی بادشاہت پورے کے پورے اس امت اسلامیہ پہ غالب نہ کرنا۔ فَأَعْطَانِي، تو اللہ رب العالمین نے وہ چیزیں بھی عطا کر دی۔ تو اس حدیث سے یہ دلیل ملتی ہے کہ پوری دنیا میں کفر کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ پھر تیسری چیز سنیے، یہ مین پوائنٹ ہے اس لیے میں نے اس حدیث کو پڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سألت ربی عز وجل، ہم نے اپنے رب ذوالجلال سے سوال کیا اللہ یلبسنا شیعاً، اے اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کی طرح ہماری امتوں کو بھی گروہوں میں نہ بانٹنا، جماعتیں نہ بنانا۔ فمنعنی، تو اللہ رب العالمین نے مجھے منع کر دیا، یعنی یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ میرے بھائیو، اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امت میں افتراق، امت میں لڑائی، امت میں جھگڑے یہ ہونے ہی تھے، کیونکہ اللہ رب العالمین جانتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانے کے بعد، آپ کے اصحاب کے جانے کے بعد یہ لوگ لڑیں گے، مریں گے، اختلاف برپا کریں گے، اس لیے اللہ رب العالمین نے قبول نہیں کی۔ جب اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول نہیں کیا تو ہمیں اور آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ اس امت میں افتراق ہونا ضروری تھا۔ تو بھلا اب بتائیے کہ کس طریقے سے ہم کس مسلک کو حق پر سمجھے، کس جماعت کو حق پہ سمجھے، کن لوگوں کو حق کا داعی سمجھے۔ تو آئیے ایک اور حدیث پڑھتا ہوں۔ ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ایسا فصیح و بلیغ خطبہ دیا کہ سب کی آنکھیں ڈبڈبا گئی، رونے لگے سارے لوگ، دل کپ کپانے لگے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آج ہی رخصت ہونے والے ہیں، آخری وصیت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، لوگوں سن لو، مسلمانوں سن لو، میرے جانے کے بعد بہت زیادہ تم اختلاف دیکھو گے۔ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ دیکھے گا، مِنْ بَعْدِي، میرے بعد۔ ایک نقطہ یہاں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نہیں کیے ہیں، سب کو موت آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی، اور قرآن مجید کی جو آیت ہے کلو من علیہا فان، تمام کی تمام چیزیں فانی ہیں، وہ یہاں صادق آ گئی۔ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم لوگ بہت زیادہ اختلافات میں مبتلا ہو جاؤ گے، بہت زیادہ اختلافات دیکھو گے۔ جب امت میں اختلاف ہو جائے، لوگ گروہوں اور جماعتوں میں بڑھ جائے، تو ہمیں اور آپ کو کہاں جانا چاہیے، کس جماعت کا ساتھ دینا چاہیے؟ آئیے سنتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایڈوائز کیا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، لوگوں جب اختلاف دیکھنے لگو،
امت جب بٹ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ سے چھوڑ دے، اللہ کے دین کو چھوڑ دے، رسول کی سنتوں کو چھوڑ دے، تو سن لو فعلیکم بسنتی، تمہارے اوپر میری سنت لازم ہو گئی۔ پلٹنا کدھر ہے؟ سنت کی طرف آنا۔ ہمیں اور آپ کو چیک کرنا ہے کون سی جماعت حق کی بات کر رہی ہے، کون سی جماعت اللہ کے کلام سنا رہی ہے، کون سی جماعت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹیبلش کر رہی ہے۔ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور میرے یہ چاروں خلفاء ہوں گے جو ہادی و مہدی ہیں، ان کی سنتوں پر تم عمل کرنا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا، مضبوطی سے تھام لینا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، اور یہ جو سب کے لاسٹ میں آپ کے دانت ہوں گے، سب کے آخر میں، اس کو نواجز بولتے ہیں، یہ دانت بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دانت سے تم دین کو پکڑ لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت ساری بدعتیں رائج ہو جائیں گی، بہت ساری بدعتیں ایسا لگے گا کہ یہ سنت ہے، لوگ سنت سمجھ کے کریں گے، لیکن حقیقت وہ بدعتیں ہوں گی، ان سے بچنا۔ وَإِيَّاكُمْ، اور بچنا بدعتوں سے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، تمام کے تمام امور والی بدعتیں جو رائج و مروج ہے، تمام کے تمام بدعتوں سے بچنا۔ کیوں؟ فَإِنَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، تمام کی تمام بدعتیں گمراہی کا راستہ دکھانے والے ہوں گی۔ میرے بھائیو، آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ کے دل سے پوچھنا چاہتا ہوں، بھلا بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آج لوگ بتانے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا وہ جماعت آپ کی نظر میں قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے والی جماعت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ میرے بھائیو، آپ کو جو چیزیں چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں کہ بھلا یہ بھی سنت ہوں گی، یہ بھی سنت ہوں گی، اس کے اوپر بھی ثواب ملے گا، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، آپ کی پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ علماء حق سے رجوع کیجیے۔ اگر میں کچھ باتیں نزاکت کے طور پہ کہہ دوں تو معاف کیجیے گا، بھلا بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتنے اصحاب شہید ہوئے، اتنے اصحاب کی شہادت ہوئی، کسی ایک صحابی رسول کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں کیا ہو، برسی کیا ہو، 40واں کیا ہو؟ بھلا بتائیے، یہ بدعت آپ کو چھوٹی دکھ رہی ہے، یہ جو چھوٹی سی بدعت آپ کو بہت چھوٹی دکھ رہی ہے، چلو بھائی ہم کرتے تو نہیں، کھا لیتے ہیں۔ بھائی صاحب، جتنا کرنا گناہ اتنا ہی کھانا بھی گناہ ہے، کیونکہ اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، لوگ جا کر کے خوب در خوب 15 17 18 30 پارے کے 30 پارے قرآن خوانی کر کے محبت کا ثبوت دیتے رہتے ہیں۔ بھلا آپ قرآن کی بے عزتی کر رہے ہیں یا پھر آپ قرآن کی تعظیم کر رہے ہیں؟ قرآن مجید نے تو کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تم غور سے سنو، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو۔ یہ بندہ پہلا پارا پڑھ رہا، وہ دوسرا پارا پڑھ رہا، وہ 5واں پارا پڑھ رہا، وہ 6واں پارا پڑھ رہا، وہ 15واں پارا پڑھ رہا، سب ایک ہی ساتھ پڑھ رہا، آپ کس کی بات سن رہے ہو؟ یہ بدعت نہیں تو کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہمیں اور آپ کو یہ بدعتیں نہیں دکھ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی تمام بدعتوں سے کہا کہ جب عالم صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، امام صاحب ایسی ایسی بدعت کو رائج کر دے، جاری کر دے، تو اس وقت میں تم میرے اور میرے خلفاء کی سنت کی طرف رجوع کرنا۔ آخر ہم نے حدیثیں تو سنی ہیں، حدیثیں تو پڑھی ہیں، لیکن عمل کب ہوگا؟ عمل کب ہوگا میرے بھائیوں؟ تو فرقہ ناجیہ، وہ فرقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوے کے ساتھ کہا تھا کہ ایسا فرقہ، ایسی جماعت قیامت تک کے لیے حق بھی کے اوپر ہوں گی، اللہ رب العالمین کی مدد ان کے شامل حال رہیں گی۔ بھلا بتائیے وہ فرقہ کون سا فرقہ ہے؟
آپ کے سامنے میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر میں آپ سے سوال کروں گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے جو میں ابھی پڑھوں گا، اور اسی طریقے سے اس کا ثبوت امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب ابن ماجہ کے اندر باب اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لایا ہے۔ حدیث نمبر 6 سے 10 پڑھ لیجئے، 4 حدیثیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم حتی یأتی امر اللہ۔ ایک جماعت، ایک گروہ ہمیشہ، لا تزال طائفة من امتی، میری امت کا ایک گروہ، ایک جماعت ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گی، یا تو اللہ کی بات کرے یا تو رسول کی بات کرے، اس کے علاوہ تیسری چیز کچھ ہے ہی نہیں۔ اور اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ لا یضرهم من خالفهم، ان کے مخالفین اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، کچھ بھی نہیں۔ حتی تقوم الساعہ حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر ثابت ہو جائے، یعنی قیامت کا قائم ہو جائے۔ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن وہ حق سے اعراض نہیں کرنے والے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، وہ جماعت میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سی جماعت ہے؟ آپ کیا بتاؤ، ہم کیا بتائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے، آپ کے اصحاب پوچھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا، آپ کے اصحاب نے پوچھا، قالوا من هم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی بھی وضاحت کر دیجیے وہ کون سی جماعت ہوں گی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت نہیں کیے ہوتے تو آج ہم سب دعویٰ کر سکتے تھے، ہم سب دعویٰ کر سکتے تھے کہ ہم ہی فرقہ ناجیہ میں ہیں، ہم ہی حق والی جماعت ہیں۔ لیکن یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، ما انا علیہ و صحابی، جس پہ میں ہوں، جس پر میرا صحابہ ہے، یعنی جو میرا عقیدہ وہی میرے صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اب جو ان دونوں کو لے کر کے چلے گا اور ان کے عقیدے کی پیروی کرے گا، اللہ رب العالمین کے نزدیک وہی فرقہ ناجیہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس پہ میں ہوں، یعنی جس دین کی اشاعت، جو سنتیں میں بتا رہا ہوں، ان تمام سنتوں کے اوپر ہمارے اصحاب کا عمل ہے۔ اب ان عملوں کو جو بھی قیامت تک کرے گا وہ تمام کے تمام لوگ جنتی ہوں گے، اور جتنے لوگ ان سنتوں کو چھوڑ دیں گے، اللہ کی قسم ہے وہ تمام کے تمام لوگ واصل جہنم ہوں گے۔ کسی بھائی نے سوال کیا تھا کہ بھلا اتنے لوگ نیچے نیت باندھتے ہیں، اتنے لوگ رفع الیدین نہیں کرتے ہیں، اتنے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے ہیں، اتنے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرک کشا حاجت روا مانتے ہیں، پیروں ولیوں کی درگاہوں پہ جاتے ہیں، بھلا بتائیے تو اتنی کثیر تعداد میں لوگ گمراہ ہیں۔ آئیے ایک حدیث اور پڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت سنتین و سبعین ملتا وتفترق امتی علی 73 ملتا کلهم فی النار الا واحدتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل جو ہے 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی۔ 72 فرقے کتنے؟ 72 جماعتیں ہو گئی تھی، 72 راستے ہو گئے تھے بنی اسرائیل کے اندر، اور سب لوگ کہہ رہے تھے کہ میں ہی حق پہ ہوں، میں ہی حق پہ ہوں۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، یعنی ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ جائیں گے۔ کلہم فی النار، تمام کی تمام جماعتوں کو اللہ واصل جہنم کر دے گا، تمام کی تمام جماعتیں، تمام گروہیں کلہم فی النار، آگ میں ہوں گی۔ کیا جملہ ہے! اللہ کے رسول نے فرمایا کلہم فی النار، یہ نہیں کہا جانے والے ہوں گے، جو آگ میں ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، میں آپ کو یہ کہوں کہ میں مسجد میں ہوں تو اس میں آپ شک نہیں کریں گے کہ مسجد کے باہر کھڑے ہوں گے۔ کلہم فی النار، تمام کی تمام جماعتیں نار میں ہوں گی، آگ میں ہوں گی، الا ملتا واحدتا، مگر ایک جماعت ایسی ہوں گی جس کو اللہ رب العالمین نجات دے دے گا۔ وہ جماعت کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں سے اشارہ کیا، انگلیوں سے اشارہ کیا، کہا ہی الجماعت، یہ وہی جماعت ہے۔ کیا کہا؟ ہی الجماعت، یہ وہی جماعت ہے۔ میرے بھائیو اب بتائیے، ابھی کوئی شک ہے؟ ایک حدیث، زیادہ نہیں، ایک حدیث
جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری شریف کے اندر روایت کیا ہے، تو وہ روایت کہاں سے آتی ہے؟ انہوں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، ایسے کرتے 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 ان ابی ہریرہ آ جاتا ہے، اور ابی ہریرہ کے بعد سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتا ہے۔ بھلا بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی تھی آج وہ ہم تک آپ تک پہنچ رہی یا نہیں پہنچ رہی ہے؟ آج یہ بھی الحمدللہ پتا چل گیا ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سی حدیث منکر ہے، کون سی حدیث مجہول ہے۔ اب تمام کی تمام حدیثوں کے مطالعے میں لگ جائیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ مجہول کسے کہتے ہیں، منکر کسے کہتے ہیں، ضعیف کسے کہتے ہیں۔ آپ حدیث کو مطالعہ کیجئے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ وہ جماعت ہے جس جماعت نے علل اعلان بارہا اعلان کیا ہے کہ یہ وہی حق والی جماعت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کر کے بتائی تھی۔ چلیے یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور اس کے اوپر کسی کی دلیل بھی نہیں بن سکتی ہے۔ چلیے ان ائموں سے تھوڑا سا پوچھ لیتے ہیں، اے امام صاحب بلا بتاؤ کہ آپ لوگوں کے نام کے اوپر تو فرقے چل رہے ہیں، گروہ بندیاں چل رہی ہے، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اس حدیث کے بارے میں؟ ہم اور آپ اپنی کمٹمنٹ کیا دے رہے ہیں اس کا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بڑے بڑے محدثین جن کی بات لوہے کی طرح ہے ان سے پوچھئے، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جو کبار تابعین یا تبع تابعین میں سے ہیں، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، علی ابن مدنی امام بخاری کے استاذ ہیں، ان سے پوچھئے، امام احمد ابن حنبل جو کہ چاروں ائموں میں سے ایک امام ہے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ان سے پوچھئے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے پوچھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ہی الجماع، اس جماعت سے مراد کیا ہے؟ تو یہ تمام کے تمام محدثین بالاتفاق اس بات کو نقل کیا ہے، ہم اہل الحدیث۔ کیا کہا؟ ہم اہل الحدیث، وہ جماعت اہل الحدیث کی جماعت ہے۔ کسی نے امام احمد ابن حنبل سے سوال کر لیا، ذرا بتائیے اتنے فرقوں میں ہم کس کو مانیں؟ کون جنت میں جائے گا؟ کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ تو کہا اہل الحدیث۔ تو پھر اس نے جو سائل تھا اس نے سوال کر لیا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اہل الحدیث جماعت ہے؟ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا فلا ادری منہم، فلا ادری منہم، فلا ادری منہم۔ یاد رکھنا اگر وہ جماعت جنت میں نہیں جائے گی، وہ جماعت فرقہ ناجیہ نہیں ہے، تو میں نہیں جانتا کہ کون سی جماعت ہے۔ جو اللہ کا کلام سنائے، اللہ کے کلام پر عمل کرے، لوگوں کو عمل کرنے کی دعوت دے، اگر وہ جماعت جنت میں نہیں جائے گی تو پھر یہ جو اپنے ائمے الگ سے بنا لے، جس کو اللہ نے نہ تو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا، نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر ذکر کیا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے تمام قیامت تک کے پیشین گوئی میں ایک پیشین گوئی کی، تو پھر ہم کو کیا معلوم وہ کون سی جماعت ہوں گی؟ مجھے پتا نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا کہ اگر وہ اہل الحدیث جماعت نہیں جائے گی تو کوئی بھی جماعت جنت میں نہیں جائیں گی۔ میرے بھائیو، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرقے بندیاں چھوڑیے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جب اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ 3 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگی تو 2 چیزیں اللہ نے دے دیا اور 1 چیز نہیں دیا، تو اس کے نیچے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے کہ امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ فرقہ بنانے سے بچے، جماعتیں گروہیں بنانے سے بچیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ تو ہم کو بدرجہ اولا چاہیے کہ ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دین میں اپنی عقل کو ملانے سے بچیں۔ کیوں؟ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر تمہارے درمیان افتراق ہو جائے، اگر تمہارے درمیان اگر جھگڑے ہو جائیں، نزاع ہو جائے، تو سنو فردوہ الی اللہ والرسول، تو اللہ اس کے رسول کی سنتوں کی طرف لوٹ جانا۔ کہا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور آپس میں گروہ بندی نہ کرنا۔
تو پتہ کیا چلا؟ گروہ بندی کرنا میرے بھائیوں یہ ہلاکت کی علامت ہے، بربادی کی علامت ہے۔ اور آج ہم یہاں 30 سے 40 کروڑ مسلمان ہیں اور اس لیے اور ذلیل و خوار ہیں کہ ہم لوگ آج ایک طریقے پہ نہیں ہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھامے ہوئے میرے بھائیوں۔ اس لیے میں یہی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ تمام کے تمام پیروں ولیوں کی عزت ایک طرف ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ایک طرف ہے۔ آئیے اس سنت کی طرف جس کو اللہ رب العالمین نے سنت بنایا ہے، اس امام کی طرف جس کو اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء بنا دیا ہوا ہے، تمام نبیوں کا امام بنا دیا ہوا، اس امام کی طرف آئیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کے تمام لوگوں کے جتنے بھی سوالات ہیں اللہ رب العالمین تو ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے جوابات ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرما۔ جس دن ہم یہ سمجھ لیے، بس اتنی بات میں بول دینا چاہ رہا ہوں، یہ سمجھ لیے کہ ہم جتنے بھی ہمارے اختلافات ہوں گے تمام کا جواب کہاں تلاشیں گے؟ اللہ کے کلام سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں وہ تمام کے تمام فرقے ٹوٹ جائیں گے اور آپ ملتاً واحداً ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین تمام کے تمام لوگوں کو قرآن و سنت پر جمع کر دے، اللہ رب العالمین تمام کے تمام لوگوں کو قرآن و سنت سے محبت کرنے والا بنا دے، آمین۔ سبحانک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔